وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس وقت صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب کے ساتھ ابوظہبی شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کی ڈیتھ پہ ان کے جو رولر ہیں ان سے کنڈولنس کے لیے میرا ارادہ ادھر رات رہنے کا تھا، اور میں صبح آج میں نے واپس آنا تھا۔ انہوں نے انتظام ایئرپورٹ پہ ہی کیا تھا، وہ کنڈولنس کا ان کا ایک تھا، میں ادھر ہی تھا ایئرپورٹ پہ، تو مجھے اس واقعے کا پتہ چلا، میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اسی وقت واپس آ جاؤں، اور جیسے ہی اس لیے کہ پھر وہ لاجسٹکس تھوڑی ٹیک کیئر کرنی تھی، اور میں رات کو کوئی 12:30 بجے کراچی پہنچ گیا تھا، اور رات کو ہی میں نے پولیس کے لوگوں کو بلایا تھا تاکہ ان سے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لے سکوں اور کچھ ڈائریکشنز دے سکوں۔ 3 واقعات ہوئے ہیں مسلسل کراچی میں اس 1 مہینے میں تقریباً، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دہشت گردی کے واقعات کچھ عرصے سے پورے ملک میں ہو رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا رات کو ہی مجھے رپورٹ دیں ساری، وہ میں نے رپورٹ نکالی ہے۔ جنوری سے لے کے 15 مئی تک، یہ کل کا واقعہ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے، آخری جو کل رات کو انفارچونیٹ ہوا ہے، اس پورے ملک میں 219 انسیڈنٹس ہوئے ہیں ٹیررزم کے، جس میں سے 220 بلکہ ایک یہ ایڈ کریں، جس میں 104 ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ ان 104 انسیڈنٹس میں 144 لوگ شہید ہوئے ہیں، 272 انجر ہوئے ہیں، ٹوٹل 416 لوگ افیکٹ ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں بھی 104 واقعات ہوئے ہیں ٹیررزم کے، 101 لوگ شہید ہیں جس میں اور 123 انجر ہوئے ہیں، اور ٹوٹل 224 بنتے ہیں جو افیکٹڈ لوگ ہیں۔ سندھ کے اندر 11 واقعات ہوئے ہیں ٹیررزم کے اس عرصے کے دوران، جس میں 7 لوگ شہید ہوئے ہیں، 25 انجر ہوئے ہیں، ٹوٹل 32 بنتا ہے۔ پنجاب میں 1 واقعہ ہوا ہے ٹیررزم کا، جس میں جہاں تک مجھے یہ دوسرے لسٹ میں تھا، وہ اس 1 واقعے میں 3 لوگ شہید ہوئے ہیں اور 32 لوگ انجر ہوئے ہیں، تو ٹوٹل 35۔ اس حساب سے ہم دیکھیں تو سندھ کے اندر نسبتاً کم ہوا ہے، لیکن یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ ایک شخص کی بھی جان جانا، ایک شخص کا بھی انجر ہونا ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور اس کی وجوہات بھی ہیں۔ ہم نے بڑا یہ پوسٹ افغانستان سچویشن ہوئی تھی، ہم نے کافی، میں نے خود خطوط لکھے تھے اس وقت کے جو انٹیریئر منسٹر تھے ان کو، کہ جی ہمیں یہ خدشات ہیں۔ ایک ابھی کلیمنٹس تو آپ کو پتہ ہے، جو چائنیز انسیڈنٹ تھا اس کا بلوچستان لبریشن آرگنائزیشن، یہ جو بھی ہے PLO یہ کیا نام ہے اس کا، وہ کر رہے ہیں، اور یہ جو پہلا واقعہ بوری یہ ہوا تھا یونائٹڈ بیکری کے ساتھ، سندھ ریولیوشنری آرمی نے اس کا کلیم کیا ہے۔ کل رات والے انسیڈنٹ کا بھی کلیئر نہیں ہے، لیکن پرابلی وہ لگتا ہے یہی ہے۔ لیکن یہ سارے دہشت گرد، میں نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ یہ کوئی ایک چیز نہیں، یہ نہیں کہ سندھ ریولیوشنری آرمی یا بلوچ لبریشن آرگنائزیشن ہے، یہ دہشت گرد کا نہ کوئی زبان ہے، نہ کوئی ریلیجن ہے، یہ وحشی لوگ سارے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ ان کی جو فنڈنگ ہوتی ہے، ایک بہت بڑا ہمیں ایشو آیا ہے کہ جی اچانک یہ کیوں شروع ہوئے پورے پاکستان میں۔ ان کی جو فنڈنگ بھی ایک سینٹرلائزڈ ہے، جو ہمارے ملک دشمن ممالک ہیں وہ اس پہ دیکھتے ہیں، ان کو فنڈنگ دیکھتے ہیں، اور اس چیز کو سارا دیکھا جا رہا ہے۔ جب پرائم منسٹر صاحب یہاں آئے تھے تو ہم نے اس پہ بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نیکٹا کو پھر سے تھوڑا زیادہ فعال کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرمی پبلک اسکول کے انسیڈنٹ کے بعد پورا ملک متحرک ہوا تھا، سارے اسٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوئے تھے، ایک 20 نکاتی جو ہے
نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اس پہ ایپیکس کمیٹیز بنی تھیں، اور ان ساری چیزوں پہ سندھ نے بڑا پرو ایکٹیو رول لیا. تو اور کراچی کا شہر جو 7واں سب سے ڈینجرس شہر تھا دنیا کا آج سے 7 سال پہلے، اس وقت وہ 125 سے اوپر ہو گیا. لیکن اگین میں پھر کہتا ہوں کہ ایک بھی بندے کو تھوڑی سی آنچ بھی آنا ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور میں نے پولیس سے کل رات بھی جو ہے وہ کویشچننگ کی ہے ان کی وجہوں کی اور کیسے وہ نہیں کر رہے. آج پھر دوبارہ میں نے انٹیلیجنس والوں کو، رینجرز کو، پولیس کو بلایا تھا، ان سے ڈیٹیلڈ میٹنگ ہوئی ہے. انٹیلیجنس کے جو فیلیئرز ہیں کہ وہ پراپرلی ٹائملی ڈیٹیکٹ نہیں کر سک رہے، اس پہ بھی بات ہوئی ہے. اور ہماری کوشش یہ کہ ہم سب مل کے اس صوبے میں جو یہ دہشت گردی اور پورے ملک میں دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں ان پہ کنٹرول کریں. یہ کسی بھی صورت میں ہم اپنے صوبے کو جو 2013-14 کی سچویشن تھی اس پہ لے جانے کے متحمل نہیں ہیں، اور ہم ہر سٹیپ اٹھائیں گے. اس میں کچھ لوگوں کو تکلیف بھی آئے گی، میں کہوں گا کہ ہم سے کوآپریٹ کریں. میں نے آج پولیس سے کہا ہے کہ وہ امیڈیٹلی، ہم نے جو پیٹرن دیکھا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دھماکے خاص طور پہ جو پچھلے 2 ہوئے ہیں ایسی جگہ پہ ہوئے ہیں جہاں پہ رات کو بازاریں دیر سے کھلی رہتی ہیں، لوگوں کا ہجوم جمع ہوتا ہے. یہ نارملی رات کے ٹائم پہ ایسی چیزیں ہوتی. 7 سے 11 کا ٹائم ایک ہم نے کہا ہے کہ آپ بزنس کمیونٹی سے بات کریں، شاپ اونر سے بات کریں، آپ انہیں بتائیں کہ ان کی بھی مدد کی ضرورت ہے ہمیں، ہر ایک کی. یہ اگر آپ دیکھیں تو جیسے کل رات والا جو انسیڈنٹ تھا، ایک موٹر سائیکل پہ ایک انہوں نے اچھا خاصا مواد، جو بارودی مواد ہے، آئی ڈی تھا، اور جو اس کا مواد تھا اچھا خاصا تھا، جو پچھلا اس کا تھا اس سے زیادہ مواد تھا کل والے اس میں. تو وہ موٹر سائیکل پہ نصب تھا. اور اس ٹائپ کی موٹر سائیکل جو ہم نے دیکھا ہے وہ چلا کے نہیں لاتے. وہ نارملی جو ٹیررسٹ ہوتا ہے وہ مطلب خود نہیں چلا رہا ہوتا، اس کو پیدل لے کے آتا ہے. تو دکانداروں نے، لوگوں نے ایسی چیزوں پہ نظر رکھنی کہ بھئی یہ کوئی شخص جا رہا ہے تو اس کو امیڈیٹلی رپورٹ کریں یا اس پہ نظر رکھیں. کہیں پہ کوئی موٹر سائیکل، کوئی سائیکل ایسے کھڑی ہے کچھ دیر کے لیے، تو اب ہم نے سینسٹائز کرنا پڑے گا ہر ایک کو. میں نے پولیس سے کہا اس کے لیے بارے میں لیفلٹس وغیرہ بھی بنائے تاکہ لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ کس چیز پہ ہمیں سب کی مدد کی ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہمیں کس ٹائپ کے، آپ کسی مجمع میں کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو نارمل سے الگ ڈریسنگ میں ہے. مجھے جو بتایا گیا، ہم نے کہا نا کہ ہماری جو کراچی یونیورسٹی والا انسیڈنٹ تھا اس میں جو بیگ اٹھایا ہوا تھا اس ٹیررسٹ نے کندھے پہ ڈالا ہوا تھا، کہتے ہیں نارملی اسکول کے بچے تو وہ بیگز لے جاتے ہیں، بڑے یونیورسٹی میں یہ نہیں ہے رواج کہ ایسی بیگز لے جائیں. تو وہ ایک آؤٹ آف دی آرڈنری چیز تھی جو کہ نوٹ کرنی چاہیے تھی سیکیورٹی پرسنل نے، جو نوٹ کرنی چاہیے تھی وہاں کے لوگوں نے. تو اب ہمیں تھوڑا سا ساتھ مل کے، اور اس میں آج کی پریس کانفرنس ویسے تو میں نے کہا نا کسی اور مقصد کے لیے تھی اور اس پہ میں آؤں گا، لیکن اس کے لیے میں مدد چاہوں گا ہر ایک کی، کوآپریٹ کریں. میں نے ایڈمنسٹریشن کو کہا ہے کہ وہ شاپ کیپرز سے، جو محلے کے لوگ ہیں، جہاں پہ مجمع جمع ہوتا ہے، جہاں پہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اس پہ تھوڑی واچ اینڈ واٹ کا ایک جو سسٹم ہوتا ہے، چوکیداری کا سسٹم ہوتا ہے، اس کو ایکٹیویٹ کریں، ان کو سینسٹائز کریں کہ کن چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. جہاں تک پروگرس ان کیسز کے بارے میں ہے، کافی لیڈز ہیں، میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتانا چاہوں گا. ایک چیز اور میں آپ سے، میڈیا سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہماری بات آج ہوئی ہے، کافی ڈیٹیل میں ہوئی ہے. دنیا بھر میں ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی اچھی پولیسنگ ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا دنیا میں کہہ رہا کہ صرف ہم خراب ہیں اور سب ہوتا یہ، جیسے ہی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی کرائم ہوتا ہے
چاہے چھوٹا کرائم ہو چاہے بڑی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو، وہ جگہ کرائم سین آؤٹ آف باؤنڈ ہو جاتا ہے تاکہ وہاں پہ جو شواہد ہیں وہ بچے رہیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایسی سسٹم، اور میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا، ایک ماحول ایسا بن گیا ہے کہ جی آپ نے کیمرہ لے کے سب سے پہلے پہنچنا ہے، سب سے پہلے دکھانا ہے کہ کیا ہوا. اس دوران ضرور کچھ نہ کچھ شواہد ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے ہو جائیں. انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کا ایک دوسرے پہ، آج میں جب بیٹھا تھا کہ جی جو لیڈ ایجنسی ہے اس کو سارے ثبوت جو ہیں وہ کلیکٹ کرنے چاہیے. ایسے نہیں ہو کہ میں پہنچ جاؤں ایز چیف منسٹر ہو، مجھے کوئی چیز نظر آئے تو میں اس کو اٹھا کے لے جاؤں سائڈ میں، کیا وہ بڑا مجھے ثبوت مل گیا ہے. تو وہ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی لیڈ ہے اس کو لیڈ لینی چاہیے، اور وہ پھر باقی اداروں کو ضرور ضرورت پڑتی ہے. کہیں اگر ویڈیو ریکارڈنگز ہیں، کوئی اور چیز ہے، تو وہ لیڈ ایجنسی کے، انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے قبضے میں ہونی چاہیے. اس طرح یہ ساری لیکونرز ہیں. اور خاص طور پہ جو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ رپورٹنگ بڑی اچھی چیز ہے اور ہونی چاہیے، لیکن اس میں ایسا نہ ہو کہ کوئی شواہد اس دوران، تو مجھے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی انویسٹیگیٹو جرنلزم کی کوئی مثال نہیں، بڑی اچھی ہے، لیکن اس سے جو باقی انویسٹیگیشن ہے جو ایک حد تک جا کے لوگوں کو پکڑنا چاہتی ہے وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں. ابھی بھی کچھ انفارمیشن میں نہیں دے سکتا آپ کو، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ، اور میں نے انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ مجھے بھی آپ آبویسلی کانفیڈینشیلٹی، میں کہنے کہ کسی اوپن جگہ پہ، کسی ایسی جگہ پہ نہ بتائیں کوئی ایسی لیڈ جس سے آپ کو خطرہ ہے کہ اگر وہ باہر نکل جائے تو پرابلم، آپ مجھے بڑی کانفیڈینشلی بتائیں گے. اور کچھ پروگریس ہوئی ہے، میں اس سے زیادہ ابھی نہیں کہوں گا، اور ہم آگے، اور بڑا ڈیفیکلٹ ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کس طریقے سے انسیڈنٹس کی ہوتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا بتا دیتا ہوں، نمبرز پھر میں بھول گیا ہوں، لیکن جو کراچی یونیورسٹی کا انسیڈنٹ تھا اس میں جیو فینسنگ کرتے ہیں تو فون نمبرز آپ ریکارڈ کرتے ہیں، تو کوئی انہوں نے 2400 کے قریب فون نمبرز آئیڈینٹیفائی کیے اس وقت. ان میں پہلا فلٹر لگایا اور 60 کو انہوں نے کیا شارٹ لسٹ. ان 60 کی جب انویسٹیگیشن کی تو کچھ نہیں نکلا، تو اب انہوں نے دوبارہ 2400 پہ جانا ہے، دوبارہ کوئی اور فلٹر لگا کے، اور وہ تو اتنی ایسے نہیں ہوتا کہ جی، اور لوگ کہتے آپ بجا ہوتے ہیں جب کہتے ہیں جی اتنے دن گزر گئے. ایسا نہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا، پیچھے کام ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی موجود ہے، جو سہولت موجود ہے، ہماری ایسے بھی ہے کہ کچھ خاص ایجنسیز کے پاس کچھ خاص ٹیکنالوجی کی اویلیبلٹی ہوتی ہے. اور اس فار ایگزامپل مجھے کہا کہ نادرا کو اگر میں فنگر پرنٹ دوں کوئی کہ جی اس کو لوکیٹ کر کے دو، تو ان کو 4 دن لگ سکتے ہیں وہ فنگر پرنٹ اگر ڈیٹا بیس میں موجود ہو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے 4 دن کچھ نہیں ہوا، حکومت نے کچھ نہیں کیا، لیکن وہ پیچھے کام ہو رہا ہوتا ہے. پہلے تو اس کی کلیکشن، میں ایسے آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں. تو دو میسج صرف میں آج دینا چاہتا ہوں. دہشت گردوں کو کہیں پہ بھی ہو ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم نے پہلے بھی اس ملک میں، اس صوبے میں، اس شہر میں امن و امان بحال کیا ہے. ہم یہ 2-4 واقعات سے بالکل جو ہے وہ کوئی مروب نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. اور دوسری میری ریکویسٹ آپ لوگوں کے تھرو لوگوں سے، اور میں نے جیسے میں نے کہا ایڈمنسٹریشن کو آلریڈی کہا ہے کہ لوگوں ڈفرینٹ گروپ سے بات کریں اور ان کو سینسٹائز کریں تاکہ ہم سب مل کے ان دہشت گردوں سے چھٹکارا حاصل کریں. اور تیسرا میرے میڈیا سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں کو، میں آپ کو یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ رپورٹنگ نہ کریں. ایک تو سنسیشنلائز آپ کا ہے ہو گیا. میں صرف میڈیا ہاؤسز میں میڈیا اونرز سے بھی کہوں گا کہ پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں ہر چیز کے. آپ کی 2 منٹ کی ریٹنگ کے لیے آپ اس ملک کو خطرے میں نہ ڈالیں. اور ہم میڈیا ہاؤسز سے بھی بات کریں گے، انفارمیشن منسٹر سے میں کہوں گا کہ سب سے بات کریں، اونرز سے بھی بات کریں کہ ایک ہونا چاہیے اس قسم کے. ہم نے بہت پہلے یہ سوچا تھا جب اللہ نے ہمیں بہت برا ٹائم دکھایا
جب بلاسٹ ہوتے تھے تو ہم نے بہت ریکویسٹ کی تھی کہ میڈیا پہ ٹی وی پہ ایسے امیجز نہ دکھائیں. دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتا لیکن ہمارے یہاں ہوتا تھا اور اس میں کوآپریٹ کیا تھا میڈیا نے. تو آگے چلتے ہوئے بھی میں یہ کہوں گا کہ اس پہ بات کریں. تو یہ تو چیز آ گئی تھی اچانک, اس لیے میں نے کہا کہ پہلے اسی سے شروع کرتا ہوں. جو مقصد تھا میرا آج کی پریس کانفرنس جو میں نے کہا نا کل سے میں نے کیا ہوا تھا, میری ایجوکیشن منسٹر صاحب, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ صاحب کے ساتھ کافی میٹنگز ہوئی پچھلے ایک ہفتے میں. پچھلے ایک ہفتے میں ہم نے کہا کہ یہ مسئلہ کہاں پیدا ہو رہا ہے. ہمارے پاس سکولز موجود ہیں, وہاں سکولوں میں بچے نہیں ہیں. بچے اس لیے نہیں ہیں کہ ٹیچرز نہیں ہیں. اب کیا پہلے بچے ہم جمع کر کے لائیں یا پہلے ٹیچرز لائیں؟ ٹیچر اس پورے, میں تو کہتا ہوں ہمارے پاس ایسے بھی اسکول ہیں, کرٹیسزم ہوتی ہے اور جائز ہوتی ہے کہ لوگ کھلے آسمان کے نیچے کسی درخت کے نیچے پڑھ رہے ہیں. درخت کے نیچے پڑھا تو جا سکتا ہے لیکن ٹیچر کے بغیر پڑھا نہیں جا سکتا, چاہے بہت خوبصورت بلڈنگ بنا دیں. تو سب سے پہلے تو ہم نے انشور کرنا ہے کہ ہمارے پاس ٹیچر ہوں. اس سلسلے میں سندھ حکومت نے ابھی سے نہیں بہت عرصے سے بالکل میرٹ پہ ریکروٹمنٹ کرتی ہے. اور جو لیٹسٹ ریکروٹمنٹ کا دور ہوا, کب ہوا تھا یہ IBA کا؟ سال ایک ہو گیا میرے خیال ہے نا, 6 مہینے. ہاں 18 ابھی لیٹسٹ 6 مہینے پہلے جو ہے ہم نے جب ریکروٹمنٹ شروع کی. اور اب اس وقت جو پوزیشن اگر آپ کہیں اس لیے کہ اس ریکروٹمنٹ کے بعد بھی کچھ ویکنسیز وغیرہ آئیں تو ٹوٹل میں بڑے کھلے براڈ نمبرز دوں گا, اس میں یہ نہیں کہ آپ مجھے ہولڈ کریں ایک ایک نمبر پہ. 35,870 ٹیچرز کی جگہ خالی تھی. اب جو STR یعنی اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ہے, اس میں کہتے ہیں کہ جی ایک ٹیچر کو 30 اسٹوڈنٹس کو پڑھانا چاہیے. اگر یہ صرف 35,870 ٹیچر کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس وہ ٹیچر نہیں کہ ان اسٹوڈنٹس کو پڑھا چکے, تو تقریباً 1.1 ملین, ٹو بی ایگزیکٹ 10,76,000 بچوں کو ہم نہیں پڑھا سکتے تھے, اس لیے ہمارے پاس ٹیچر نہیں تھے. چاہے بلڈنگ موجود ہو. تو ہم نے ریکروٹمنٹ کی. پھر ریکروٹمنٹ میں بھی ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ ہم میرٹ پہ ریکروٹمنٹ کریں. ہم نے IBA کو وہ کام دیا. پھر ایک کرائٹیریا کیبنٹ نے بنایا. کیبنٹ نے بنایا کرائٹیریا کہ جی 55 مارک پاسنگ مارکس ہوں گے. پھر اس میں کچھ ریلیکسیشنز دی. ہارڈ ایریا کا ذکر کیا کہ ہارڈ ایریا میں 40 ہوں گے. فیمیل جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے 50 کا کہا, اور مائنورٹیز کے لیے ہم نے کہا کہ 33% ہوں. یہ ساری کرنے کے بعد ہمارا انیشل خیال یہ تھا, یہ جب ہم نے کیا تھا, اور میرے ساتھ منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں, کیبنٹ کالیگز بھی بیٹھے ہیں, کیبنٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم تقریباً اپنا ٹارگٹ پورا کر لیں گے ٹیچرز کا. بہت کسی جگہ پہ شاید شارٹ فال رہ جائے, ادروائز نہیں رہے گا. لیکن ہوا یہ کہ جب فائنل نمبرز آئیں تو ہمارے پاس 24,617. اچھا, ان کا کرائٹیریا یہ تھا کہ یہ یونین کاؤنسل بیسڈ ہوں گے, اور زیادہ سے زیادہ اس تحصیل میں اگر یونین کاؤنسل A کے اندر 50 ویکنسی ہیں, ادھر 70 لوگ پاس ہوئے ہیں, اور یونین کاؤنسل B میں 50 ویکنسی ہیں, ادھر 30 لوگ پاس ہوئے ہیں, تو یہ 20 اگلی یونین کاؤنسل میں جا سکتے ہیں یا اس تحصیل میں جا سکتے ہیں. تحصیل کی باؤنڈری کا, اور یہ بڑا کلیئر تھا کہ جی میں کہہ رہا ہوں کہ میری جو ضلع ہے, میں اگر ضلع پہ بھی کہوں, ضلع میرا اپنا ضلع کا ایک اینڈ بھان سعید آباد ہے اور دوسرا اینڈ کراچی ہے. تو بھان سعید آباد کا لڑکا اگر پاس بھی ہو جائے, میں نہیں ایکسپیکٹ کر سکتا کہ وہ کراچی میں آ کے پڑھائے گا. اس لیے ہم نے کہا کہ یونین کاؤنسل ہو, زیادہ سے زیادہ تحصیل تک لے جایا جائے, اور یہی صحیح طریقہ تھا. تو اس میں یہ ہمیں جو کوالیفائڈ لوگ ایز پر یہ جو کرائٹیریا تھا 24,617, اس کا مطلب تھا کہ 11,253 لوگ ابھی بھی ہمارے پاس ٹیچرز نہیں تھے. اور 11,253 کا مطلب ہے کہ ہم تقریباً 3.5 لاکھ بچے ہمارے بھی نہیں, ابھی بھی نہیں پڑھ سکیں گے. ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ بچے, ہمارا آبجیکٹیو یہ اسکول پہ لائیں.
میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے اور انہوں نے ساری بریفنگس دی. میں نے جو آبجیکٹو تھا میں نے انہیں کہا کہ جی ایک اسکول بھی ٹیچر نہ ہونے کی وجہ سے بند نہیں ہونا چاہیے. اچھا اب اسٹوڈنٹ یہی ہیں, لڑکے یہی ہیں. آپ نے آج ٹیسٹ لیا ہے, انہوں نے کسی نے 80 مارک لیے ہیں, کسی نے 30 نمبر لیے ہیں. کسی یونین کاؤنسل میں اگر 30 سے زیادہ کا کوئی لڑکا ہی نہیں ہے یا 40 سے زیادہ کوئی لڑکا ہی نہیں ہے تو آپ کہاں سے لاؤ گے؟ میں ادھر بتاؤں کہ جو دور دراز کی یونین کاؤنسلز ہیں, چاہے وہ تھرپارکر میں ہو, چاہے ہمارے ساحلی علاقوں میں ہو, چاہے ہمارا کاچھو کا علاقہ ہے, ادھر کہاں سے دوسرا بچہ جائے گا پڑھانے؟ تو ہمیں کوئی اور طریقہ دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ اسکول کھولنے. واٹ از ورس, ایک ٹیچر بالکل نہ ہو, یا چلو ایک ٹیچر وہ جس نے شاید وہ منیمم مارکس نہیں لیے لیکن اس کو ہم ٹرین کر سکتے ہیں کہ وہ بچہ پڑھائے. مطلب اگر ٹیچر ہی نہیں ہوگا تو پھر تو آپ نے چھوڑ دیا نا. اس پوری یونین کاؤنسل میں اگر آپ کے پاس 100 کی ویکنسی تھی اور آپ کے پاس صرف 30 لوگ ہیں پڑھانے کے لیے, دیٹ مینس 70% بچوں کو تو آپ نے اگنور کر دیا کہ بھائی یہ ہم پڑھائیں گے ہی نہیں. لیکن چلیں اگر وہ 70 جو ٹیچر ہیں ہم کسی طریقے سے کچھ کم مارکس والے بھی ہائر کر کے ان کی ہم کیپیسٹی بلٹ اپ کریں تو وہ آسرا تو ہوگا. ادھر تو ہم آسرا ہی نہیں دے رہے. یہ میرا مقصد تھا اور میں نے اس پہ کہا کہ کام کریں. اس ساری ایکسرسائز کے بعد میں نے کہا, میرے تو منسٹر صاحب بیٹھے, میں نے کہا چاہے 1 نمبر کسی نے لیا ہو مجھے بتاؤ, اس کو میں پڑھا کے 1 سے 50 پہ لے آ سکتا ہوں. ایک کو میں نے ٹرین کرنا ہے نا, اس ایک کو پڑھانے سے میں 30 بچوں کو ٹرین کر دوں گا. ریزسٹنس بھی بہت تھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کہ یہ ہو جائے گا فلاں. میں نے کچھ بھی نہیں ہوگا یار, نیت صاف ہے. میں کسی انڈیویجول کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو نوکری دو یا اس کو نہیں دو. پھر ہم نے ایکسرسائز کی. اس ایکسرسائز کے بعد ہم نے 136 تحصیل ہیں. میں نے کہا کہ یار آپ نیچے لاتے جاؤ مارکس. 136 تحصیل میں سے 118 تحصیل ایسی بنی, کچھ میں تو آلریڈی پورے تھے لوگ, اس لیے تحصیل ہماری لمٹ تھی نا. 118 تحصیل ایسی بنی جس میں 40 نمبر پہ اگر ہم لے آئیں تو 136 میں سے 118 تحصیلز میں ہمارے ٹیچر پورے ہو جائیں گے. میری بڑی خوشی کا مقام تھا. میں نے کہا ابھی بھی میں خوش نہیں ہوں, باقی 18 تحصیل کے ہم چھوڑ دیں کہ ان کو نہیں پڑھائیں گے یار, ان کو بس اب آپ کا جو ہے قسمت میں ہی نہیں ہے پڑھنا. جب ہم ہارڈ ایریا میں 40 پہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں پڑھا سکتے ہو تم, تو اور بہتر کوالیفیکیشن والا بندہ بھیجنا چاہیے تاکہ ادھر اچھی پیدا ہو. ہم ان تو باقی جگہ پہ ہم کیوں نہیں کر سکتے, ہم ان کا کیپیسٹی بڑھائیں. باقی 18 تحصیل میں تقریباً یہ نمبر کچھ تھوڑا بہت اوپر نیچے 5% اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, تقریباً 1500 ٹیچر رہ گئے جو ہم کو اور ریکروٹ کرنے تھے. میں نے پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کہا کہ ہر تحصیل میں یہ جو 18 تحصیل رہ گئی ہیں, ایک تو ہم 40 پہ کرتے ہیں اکراس دا بورڈ تاکہ ہم 118 تحصیلز کو کمپلیٹ کر سکیں. باقی 18 تحصیلز میں ہم ان 1500 بچوں کو جنہوں نے میرٹ پہ 40 والا تو پہلے ہی آگے نا, جس کے 39 ہیں اس کو دیکھیں اس تالکے کے اندر, بیکاز تالکے سے باہر ہم نہیں جا سکتے. 38 ہے, 37 ہے, جو بھی بنتے ہیں جا کے 25 میں لٹ سے ختم ہوتا ہے کہ 25 جب ہوگا تو آخری بندہ ہو گیا. یہ اگر 25 لڑکا ہے اس تحصیل میں, 50 بچہ ہے اس تحصیل میں, ان کو آپ امیڈیٹلی لائیں. یہ سمر میں آپ ٹریننگ دیں, مفت میں ٹریننگ دیں. ہم پیسے وہ کریں گے, مفت میں ٹریننگ دے کے ہم ان کو امپلائی نہیں کر رہے, اس کو نوکری نہیں ملے گی. ہم اس 25 لڑکے کو یا اس ٹوٹل 1500 پورے صوبے میں لائیں گے اپنے ٹریننگ سکولز میں, اور میرا خیال ہے 1 مہینے کی ٹریننگ دی جائے اور 1 مہینے بعد پھر آئی بی اے سے کہا جائے ان کا ٹیسٹ لو. ہم چاہتے ہیں میرٹ پریویل کرے, کوئی ہم پہ انگلی نہ اٹھائے. 1 مہینہ ان کو انسینٹو یہ ہے کہ اگر آپ نے پاس کیا, آپ نے پڑھا, ادھر ٹریننگ لی, پاس کیا, آپ کو نوکری ملے گی. 1 مہینے بعد ان کا پھر آئی بی اے سے ٹیسٹ لیں, اور اگر کم از کم 40 نمبر یہ لیتے ہیں تو آپ ان کو امپلائی کر دیں. اس میں اور اس کے بعد پھر یہ تو ہو گئے ایک لیول نا,
پھر آپ 40 سے 55 یعنی جو تقریباً 9753 یہ ہو جائیں گے جو نمبر ہے، وہ نمبر ہو سکتا ہے کچھ آگے پیچھے، پھر ان کی ٹریننگ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہر بندہ 55 کے لیول تک کم از کم آئے، وہ ٹریننگ سے ہی آئے گا نا. میں تو یہ کہتا ہوں، میں اس وقت اگر ٹیسٹ لوں تو ہو سکتا ہے میں 80 نمبر لے آؤں، میں کانفیڈنٹ ہوں میں 80 نمبر لے آؤں گا، لیکن اگر مجھے کلاس 1 میں پڑھانے بھیج دیا جائے میں نہیں پڑھا سکوں گا. پڑھانا ایک الگ طریقہ ہے جب تک اس کی آپ کو ٹریننگ نہیں دی جائے. مطلب میں ہو سکتا ہے اس وقت یونیورسٹی لیول پہ میں انجینئر ہوں، انجینئرنگ کی ہے تو انجینئرنگ کوئی سبجیکٹ شاید پڑھا لوں تھوڑی پڑھائی کے بعد دوبارہ، لیکن کلاس 1 میں اگر مجھے کہیں گے میری بات ہی نہیں بنے گی. تو یہ نمبر شمبر اپنی جگہ پہ بہت اچھی بات ہوتی ہے، میرٹ بہت اچھی بات ہوتی ہے، اس میں وہ نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ سوٹیبلٹی یہ ہے. اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جس اسکول میں، میں تو نہیں بہت زیادہ میرے بچے اس اسکول میں نہیں گئے جس میں میں گیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ جس اسکول میں والد یا والدہ گئی ہوں اس کے 25 سال بعد اسی اسکول میں ان کا بچہ جاتا ہے تو وہی ٹیچر اسے پڑھا رہا ہوتا ہے کلاس 1 میں پرائیویٹ اسکولز میں. یہ نہیں ہوتا کہ وہ 25 سال میں 22 گریڈ میں آ جاتا ہے. ادھر ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے، میں نے کہا آپ اس کی تنخواہ بڑھاتے رہیں، اس کا گریڈ بھی بڑھاتے رہیں. کلاس 1 کا ٹیچر 20 گریڈ کا بچہ بھی، لڑکا بھی ہو سکتا ہے اگر اس نے 30 سال کی سروس کی ہو، اس کو تنخواہ آپ دیں، لیکن اس کی ایکسپرٹیز وہ گریڈ 1 کو پڑھانے کی ہے. یہ چیزیں بھی میں نے ڈسکس کئی بار کیا ہے کہ آپ ایسا کریے. ہمارا پتہ نہیں کیا ہو گیا، گریڈز کے پیچھے جاتے ہیں، یار مجھے 5واں گریڈ نہیں 7واں دو، 7واں نہیں 9 گریڈ میں کر دو، مجھے 14 میں کر دو. مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جو ٹیچر 9 گریڈ کا ہے وہ اگر اس کو میں 14 میں کر دوں تو وہ قابل بن جاتا ہے کیا؟ بٹ ہمیں چلنا پڑتا ہے. بٹ میں اس کی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ گریڈز بھلے بڑھاتے جائیں، تنخواہیں بڑھاتے جائیں، کام اس سے وہی لیں جو اس میں وہ سب سے اچھا ہو کرنے میں. تو خیر یہ ایک اور بات ہے. لیکن آج اچھا یہ پھر ہم کر نہیں سکتے تھے، ہم نے کیبنٹ سے یہ اپروو کرایا ہے، کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا ہے. اور میں دوبارہ بریفلی بتا دیتا ہوں، اپروول یہ ہے ان آرڈر ٹو فل آل ویکنسیز، ہم ہر تعلقے میں 40% کے جو بھی نمبر ہوں ان کو ہم نوکری کا امیڈیٹلی آفر دیں گے. ہاں، اور ہر یہ نہیں کہ جس کے 40 ہوں اس کو مل جائے گی، اس تحصیل پہ ڈپینڈ کرتے. میرٹ چل رہا ہے نا ہماری جو ہے اس تحصیل کے اندر. یہ نہیں کہ میں یہ کلیئر پھر سے کروں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر 40 نمبر والے کو نوکری ملے گی. اس تحصیل میں 40 تک آنے، اس لیے کہ ہماری تحصیل باؤنڈری بنائی ہوئی نا ہم نے، وہ نوکری مل جائے گی اس کو. 40 سے کم والے جو بنتے ہیں تقریباً 1500، ان کو ہم شارٹ لسٹ کر کے امیڈیٹلی ان کی ٹریننگ کریں گے. مہینے کی ٹریننگ ہوگی، مہینے بعد امتحان لیں گے. اگر وہ 40 سے زیادہ نمبر لیں گے تو ان کو امپلائی کریں گے، نہیں تو پھر ہو سکتا ہے کچھ رہ جائیں ویکنسیز، لیکن ان کو پھر ہم اس وقت دیکھیں گے. مجھے امید پوری ہے کہ اگر 1 مہینہ کوئی بچہ ہم ٹرین کرتے ہیں تو وہ نمبر لے آئے گا. 40 سے اوپر والوں کی سیکنڈ فیز میں ٹریننگ ہوگی تاکہ ہم ایک یونیفارم سٹینڈرڈ پورے صوبے میں لا سکیں. یہ یونیفارم سٹینڈرڈ صرف میرٹ سے نہیں آئے گا، یہ یونیفارم سٹینڈرڈ پرٹیکولر ٹریننگ سے آئے گا. تو یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہم کچھ سٹیپس لے رہے ہیں امیڈیٹلی. اور اس کے بعد میں نے جیسے کہا کہ انشاءاللہ تعالی ہم جلد 11 لاکھ کی قریب نئے بچے اسکولوں میں لے آئیں گے ود دس انٹرونشن. اور یہی ٹارگٹ ہم دیکھیں گے اپنے کہ ہم نے اچیو کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، کہ 11 لاکھ بچے ہم اسکولوں میں لے آئیں. دوسرا مطلب یہ جو ایجوکیشن کے بارے میں بات کر رہا تھا. تیسرا پانی کے بارے میں، بیفور ریکویسٹ یو ٹو آسک می کویسچنس. پانی کا ایشو آپ کو پتہ ہے. ایشو کیا ہے؟ ایشو کئی بار سن چکے ہیں، لیکن میں بریفلی بتا دیتا ہوں کہ پانی کی شارٹیج ہے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. پانی کی ڈسٹریبیوشن کرتی ہے ارسا، انڈس ریور سسٹم اتھارٹی، جو کہ واٹر اکارڈ کے تحت بنی ہے. ہمیں شدید اختلاف ہے ارسا کی واٹر ڈسٹریبیوشن پہ، اور ہم اس کو کئی بار وائس کر چکے ہیں، اور ہم اس کو اور وسیفرلی اور زیادہ شور سے اس پہ احتجاج کریں گے جب تک ہم اپنا حق نہیں لے لیتے. شارٹیج میں نے کہا ہر جگہ پہ ہے.
میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ خریف سیزن یہ دو حصوں میں بانٹتے ہیں، ارلی خریف اور لیٹ خریف. اس لیے پانی کا سسٹم ایسا ہے. ارلی خریف میں جو انہوں نے کہا تھا کہ 8% شارٹیج ہوگی، اس 8% شارٹیج کو جو ہے نہیں سوری پورے خریف میں 8% شارٹیج ہوگی، ناٹ ارلی خریف. اور اس کو پھر انہوں نے ارلی اور لیٹ خریف میں ڈیوائڈ کیا. اور ارلی خریف میں ہمیں کہا کہ جی سندھ کو 22% شارٹیج ملے گی. یہ شارٹیج کا جب میں بیس لیتا ہوں یہ واٹر ایکارڈ کی پیرا 2 کی ڈسٹریبیوشن ہے. اور انفارچونیٹلی جو نیا فارمولا یہ اپنا استعمال کرتے ہیں اس وقت کا پنجاب کو 13% شارٹیج ملے گی. مطلب شروع انہوں نے کیا تھا کہ آپ کو ارلی خریف میں 22% سندھ کو اور 13% پنجاب کو شارٹیج فیس کرنی ہے. چلے 22 ہونا برابر چاہیے، لیکن ہم اپنی پلاننگ تو وہی 22% سے چلو کر لیتے ہیں. ہوا کیا، اپریل کے مہینے میں 42% شارٹیج ہم نے لی ہے، اور اب مئی کے 10 دن اور ملائیں تو 51% شارٹیج پہ ہم آ گئے. اب کسی بھی طریقے سے ہم، یہ بالکل آپ کی صحیح بات ہے، آپ لوگوں کے سوالات یہی آتے ہیں کہ جی جتنا پانی ملتا ہے اس کو تو جوڈیشیسلی بانٹے. لیکن ہم آپس میں بیٹھے ہیں، ہمیں اگر ہم 4 لوگ بیٹھے ہیں اور چاروں کو جینے کے لیے 1 گلاس پانی چاہیے، نہیں تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا. اور پانی صرف 2 گلاس اویلیبل ہے تو ہم آپس میں لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر 4 کی جگہ 2 گلاس ہے پانی، اگر شروع سے ہی آپ آدھا آدھا گلاس سب کو دے دیں کہ بھائی اب یہی تمہیں ملے گا، تب سب نے برابر شیئر کرنا ہے، تو کم از کم ایک دوسرے کے خلاف ایک نفرت تو نہیں جو انفارچونیٹلی پیدا کر دی ہے وہ ہوگی. آئی ڈونٹ نو آف بیٹر ورڈ، دو اچھا لفظ نہیں ہے یہ. تو ہمیں یہ 51% شارٹیج فیس کرنی پڑی. ہم نے اس پہ کافی شور ہنگامہ ڈالا، اور مجھے سمجھ نہیں آتی ابھی جو نمبرز میں نے دیکھے ہیں، اگر آپ دیکھیں آج کے دن انڈس پہ جو انفلو ہے تربیلا پہ وہ ہے 89,800 کیوسک. یہ 17 تاریخ، آج کی 17 ہی ہے نا، آج کی صبح 6 بجے کی آتی ہے ڈیٹا. یہ پچھلے سال اسی وقت 60,400 کیوسک تھی. تو مطلب پچھلے سال سے تقریباً 30,000 کیوسک 29,000 کیوسک زیادہ پانی انڈس پہ آ رہا ہے. لیکن یہ سٹور کر رہے تھے پانی شروع سے. پھر کابل پہ پچھلے سال 41,900 کیوسک آیا تھا آج کے دن. اس سال 32,300 کیوسک ہے. کابل پہ کم ہے 10,000 کیوسک. جہلم میں منگلہ پہ 49,000 کیوسک آیا تھا پچھلے سال، اس سال 35,000 کیوسک ہے. اور چناب میں پچھلے سال 24,000 تھا، اس سال 30,000 ہے. ٹوٹل انفلوز جو ریورس کی تھی پچھلے سال آج کے دن 1,75,000 کیوسک تھا، آج 1,88,000 کیوسک ہے. لیکن پچھلے سال سے ہماری پوزیشن بہت زیادہ خراب ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس کو، ارسا نے صحیح آپریٹ نہیں کیا. ڈیمز فل کرتے رہے جب ہمیں پانی کی ضرورت ہے، لنک کنالز کھول دیے جب ہمیں پانی کی ضرورت ہے، اور یہی ہمیں سارے اعتراضات ہیں جو ان سے کیے ہیں. پھر ایک بہت بڑا مسئلہ، ایک یہ تو میں اور بتاتا ہوں، ایک تو ہماری یہ اعتراض ہے کہ آپ جب شارٹیج ہو پانی کی، کنال وڈرالز ہمیں جو ضرورت ہے، اور خاص طور پہ ہم ارلی خریف میں ہمیں پانی چاہیے ہوتا ہے، اس وقت آپ ریزروائرز کو نہ بھریں. ہم نے بڑا اسٹرانگ سٹینڈ لیا ہے. منسٹر صاحب خود اسلام آباد گئے تھے اس پہ، اور اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں، منسٹر صاحب بھی پھر کچھ بریف کر دیں گے اس پہ. اور ہم نے کہا ہے کہ یہ جو ہے اعتماد سٹیک ہولڈرز کے درمیان لائیں. ارسا تباہی مچا رہا ہے. میں تو چاہوں گا نا، میں ایز اے سٹیک ہولڈر میں چاہوں گا کہ مجھے زیادہ پانی ملے، لیکن انصاف کرنا تو ارسا کا کام ہے. اور انصاف کرنا ہے جس قانون کے تحت وہ بنے ہیں، جس ڈاکیومنٹ کے تحت بنے ہیں، یعنی واٹر ایکارڈ، اس کے تحت انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے پانی. دوسرا جو ہمیں اعتراض ہے کہ جو لاسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سندھ اور پنجاب میں لاسز برابر آپ رکھیں. اب ایک کسی، میرا خیال ہے
سیکنڈ ایئر انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ کو جس نے فلوئڈ میکینکس یا واٹر ریسورسز یا اریگیشن انجینئرنگ پڑھی ہو, اس کو یہ ٹرین دے دیں, اسے بولیں کہ یار لاسز ذرا کیلکولیٹ کرو کہ اس ریجن میں کتنے ہوں گے یا اس ماحول میں کتنے ہوں گے اور ادھر کتنے ہوں گے. جب پانی, میں یہ بتاتا ہوں, سلوپس جو ہیں جب تربیلا سے یا منگلہ سے پانی نکلتا ہے, شروع کے سلوپس بہت سٹیپ ہیں. جب سٹیپ سلوپس ہوتے ہیں پانی تیزی ویلاسٹی زیادہ سے نکلتا ہے, اس کے لاسز کم ہوتے ہیں. ویدر, موسم اوپر زیادہ ٹھنڈا ہے, جیسے آپ ساؤتھ آتے ہیں گرمی اور بڑھتی ہے, ایویپوریشن لاسز اور زیادہ ہوتے ہیں. کہتے ہیں لاسز برابر لو. ہمارے یہ بھی ان سے مطالبہ ہے کہ سائنٹیفک طریقے سے جو لاسز ہیں وہ کیلکولیٹ کریں. پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا پانی جو ہے نا ضائع کر رہے ہیں. ضائع نہیں کر رہے, یہاں پہ لاسز زیادہ ہوں گے. جب دریا کا پیٹ جب سکھر براج سے نکلتا ہے یا گڈو سے نکلتا ہے, گڈو پہ وہ گڈو کی کتنی وڈتھ ہوگی براج کی, گڈو کی 4800 فٹ ہوتا ہے, 4700 فٹ کی وڈتھ ہے. اور اس کے اور سکھر کے درمیان سب سے زیادہ دریا کتنا بڑا ہے, 25 میل کتنا ہے, نہیں صحیح میں کہاں پہ, گڈو, بٹوین گڈو اینڈ سکھر. اب میں بہت سمپل بات بتا رہا ہوں, جو اتنے سے اس سے آپ میجر کرتے ہیں, آج 36,000 37,000 کیوسک ہے پانی, جب وہ سکھر تک پہنچتا ہے وہ پھیلتا ہے. شروع کے دنوں میں جب پانی کم ہوتا ہے وہ لاسز ہوتے ہیں آپ کے, جو ڈپریشنز ہوتی ہیں ان میں پانی جمع ہوتا ہے, وہ بڑھتا ہے, وہ آگے تک نہیں جاتا. یہ بالکل سمپل قسم کی سائنٹیفک چیزیں جو ان کو دیکھنی چاہیے, اور وہ نہیں دیکھتے یہ لوگ. ہمیں پرابلم دوسرا کیا بڑا آیا کہ توسا پہ جو پانی کی میجرمنٹ یہ بتا رہے تھے کہ یہ چھوڑ رہے, توسا آخری براج ہے پنجاب میں اور گڈو پہلا براج ہے ہمارے یہاں. 67,000 کیوسک وہاں سے چھوڑ رہے ہیں, 30-35,000 کیوسک ہمارے پاس. یہ نمبرز ایسے موٹے موٹے بتا رہا ہوں, 35,000 کے قریب, 38 آج ہوا ہے, 38 پہنچ رہا ہے. یہ چیز منسٹر صاحب نے جا کے ادھر ریس کی جب نیشنل اسمبلی کی کمیٹی ہوئی, اسٹینڈنگ کمیٹی کی, بڑی بہت شور مچا کے. بڑی عجیب بات تھی, میٹنگ کے لیے انہیں بلایا گیا, یہ ادھر گئے, پہلے دن کورم ہی پورا نہیں ہوا. پنجاب سے کوئی آیا ہی نہیں ان کی اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے. پھر وہ نیشنل اسمبلی نے تھوڑی سی سختی کی تو اگلے دن وہ صاحب آئے, اگلے دن وہ آئے. اب یہ طریقہ ہے نا کہ فرسٹریٹ کرنے کا کسی کو. میں نہیں چاہتا کسی صوبے کے لیے بولوں, لیکن میں ذمہ داری ارسا کی ضرور ڈالتا ہوں. ارسا وفاق کا ادارہ ہے, میں وفاق سے سوال کر رہا ہوں, میں کسی صوبے سے نہیں کر رہا. ہم نام تو لینا پڑتا ہے مجھے پنجاب کا, لیکن مجھے پنجاب سے ایز سچ وہ گلا نہیں ہے. بھائی تمہیں اگر جو جس کا کام ہے بانٹنے کا پانی صحیح, وہ اگر نہیں کرتا, میں پہلا گلا تو میرا اسی سے ہوگا. خیر, یہ پانی جو ہے نا کم, ادھر 65,000 نکل رہا ہے, یہاں 35, تو راؤنڈ فگرز پہنچ رہا ہے. تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی بات کہ اتنا فرق کیوں. ہاں 4-5 ہزار کیوسک کا اگر لاس ہو تو وہ سمجھ آتی ہے, اس سے زیادہ کا لاس نہیں ہونا چاہیے. یہاں تو میجرمنٹ غلط ہو رہی ہے, یہاں بیچ میں سے کہیں پانی جا رہا ہے, گم ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے یہ ہوتا ہے نا کہ سندھ والے غلط میجر کر رہے ہیں. ہم نے کہا جی بسم اللہ آئیں, آپ خود میجر کریں ہمارا, اور چل کے ہم توسا بھی میجر کرتے ہیں. 14 تاریخ کو میرے خیال ہے انہوں نے گڈو براج میں میجر کیا, جو بھی ڈیٹس ہیں, اور پھر اگلے دن جا کے توسا. جو نمبر تھے, ہم نے جو کہا, ہم نے 38,000 کچھ نکالی, نہیں 36,000 کچھ نکالی, انہوں نے کہا 37,000 سم تھنگ ہے. چلو ٹھیک ہے بھائی. توسا پہ جو میجرمنٹ وہ کلیم کر رہے تھے اتنی نکلی, یعنی واقعی پانی کہیں جا رہا ہے. اب ہم امید کرتے ہیں کہ ارسا اس کا حساب لے گا. اب تو ڈاکیومنٹ ہو گیا نا یہ, کہ ہم, بڑا آسان ہے کسی اور پہ الزام لگا دینا کہ یہ آپ نمبر ہی غلط بتا رہے ہیں. یار آ کے چیک کر لو, دونوں نمبر چیک ہوئے ہیں, رائٹ. یہ تو میری ڈیمانڈ فیڈرل گورنمنٹ سے یہی ہے, ارسا سے یہی ہے. میں کل پھر اسلام آباد جا رہا ہوں, اور میں میری پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوگی, ہے تو کسی اور سلسلے میں میٹنگ, لیکن میں یہ بات ضرور ان کے سامنے رکھوں گا
کہ صوبوں کے درمیان ایک وفاق کا ادارہ ڈفرینسز پیدا کر رہا ہے، اور وہ ذمہ داری اب وفاق کی ہے کہ اس ادارے کو سنبھالے اور اس ادارے سے قانون کے تحت کام لے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو بتاتا ہوں، اریگیشن ڈپارٹمنٹ بڑی کوشش کر رہا ہے۔ جب پانی شارٹ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس دوران پچھلے 2-3 ہفتے میں کئی انسیڈنٹس ہوئے ہیں جہاں اریگیشن کے سٹاف کو لوگوں نے مین ہینڈل کیا ہے، جو کہ بہت ہی نامناسب ہے۔ ہم نے اس پہ ایف آئی آرز وغیرہ بھی کٹوائی ہیں۔ وہ اسی وجہ سے کہ لوگوں کو جو اپنی فصل سوکھتے ہوئے دیکھتا ہے وہ ہر سٹیپ پہ جاتا ہے۔ لیکن میں لوگوں سے بھی یہ کہوں گا، ہاں جہاں پہ غلطی ہو اس پہ ہم سزا دیں گے، لیکن تھوڑا کوآپریٹ کریں تاکہ اس کم پانی کو ہم کسی سائنٹیفک طریقے سے روٹیشنز کے ذریعے جوڈیشیسلی، یہ کوئی اتنا سمپل طریقہ نہیں۔ دریا تو جو بہتا ہے وہ جو براج ہیڈ ورکس آسان ہوتا ہے ریگولیٹ کرنا۔ جب آپ سسٹمز کے اندر جاتے ہیں نا تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی اس سسٹم کی ریکوائرمنٹ 500 کیوسک ہے اور آرا 250 کیوسک ہے تو سب کو 50% پہ چلا دو۔ کنالس چلتے نہیں ہیں، پھر آپ کو کرنی پڑتی ہے روٹیشن تاکہ ٹیل تک وہ پانی پہنچ سکے۔ یعنی میں اگر آدھا پانی چھوڑوں گا تو وہ ہیڈ والے تو لے لیں گے، ٹیل والے نہیں لیں گے، تو میں نے پھر ایک روٹیشن کرنی ہوگی کہ میں ٹیلز تک پانی پہنچاؤں۔ بڑے یہ ڈسٹریبیوشن پرنسپلز جو ہے، تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے لوگوں کو تھوڑا سا تعاون کرنا پڑے گا، اور جو میں ریکویسٹ کروں گا یہ تعاون کریں۔ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی تاکید کروں گا کہ وہ جہاں پہ بھی کوئی غلطی نظر آئے، منسٹر بڑے پرو ایکٹیولی دیکھتے ہیں، سزا دیں اریگیشن کے سٹاف کو جو غلط کسی چیز میں ملوث ہو۔ یہ میری تھی آج کی پریس کانفرنس کا۔ مرتضیٰ میں آپ سے کہوں گا کہ سوالات کے لیے بہت شکریہ سی ایم صاحب۔ پہلے تو یہ ہے کہ 20 دن میں 3 واقعات ہوئے، عوام بہت زیادہ پریشان ہے، اور اب تو اتحادیوں کی حکومت ہے تو اور بھی ذمہ داری آپ پر آتی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ پہلے بھی جو واقعہ ہوا اس کے بعد کچھ لوگ اٹھائے گئے تو بڑا احتجاج ہوا، پھر کراچی یونیورسٹی میں جو ماحول بن گیا اس میں بھی، تو اب آج جس طرح بھی آپ فرما رہے تھے کہ کیا پولیس جلدی ہوٹل بند کروائے گی، لوگوں کو قیادت نہیں کرنے دے گی، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ کہ جو آپ نے کہا کہ ہر 40 والے کو نوکری نہیں ملے گی، ذرا اس کو مزید ڈیفائن کر دیں کیا ہے۔ سب سے پہلے تو پولیس اگر میرے بس میں ہونا، آپ لوگ نہیں مانتے ہو سارے، میں جلدی ہوٹل بند کراؤں۔ پولیس سے میں نہیں کہوں گا، پولیس تو وہ کرے گی جو حکومت کہے گی ان کو، لیکن اگر میرے بس میں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ یار آپ سب عباسی صاحب کے علاوہ سب میرے سے عمر میں چھوٹے ہو، میرا خیال ہے ادھر۔ مجھے یاد ہے جب تک میں کالج میں تھا، اگر میں سورج غروب ہونے سے پہلے گھر نہیں پہنچتا تھا تو مجھے ڈانٹ تو پڑتی تھی، اکثر مار بھی پڑتی تھی۔ جب میں یونیورسٹی میں تھا، وہ یونیورسٹی میں تھا 20 سال کا ہو گیا تھا، 22-23 سال کی عمر تک، 24 سال کی عمر تک، اگر میں رات کو 10-11 کے بعد گھر سے باہر رہتا تھا تو میرے والدین کو پتہ ہوتا تھا کہ میں کہاں پہ ہوں۔ اس لیے یونیورسٹیز میں پڑھائی کے سلسلے میں ہم کمبائنڈ اسٹڈیز وغیرہ جو کرتے تھے، انہیں پتہ ہوتا میں کہاں پہ ہوں، اور میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اس لیے کہ والدین ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں رہتے تھے کہ سب کو اپنے بچوں کی پریشانی تھی۔ آج مسئلہ کیا ہے کہ دفاتر کھلتے ہیں 12 بجے، سیٹھ جاتا ہے 2 بجے، رات کو 8-9 بجے تک وہ دفتر میں کام کرتا ہے، اس کو بچے کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ 9 بجے جب وہ گھر آتا ہے پھر وہ اپنی سوشلائزنگ کرتا ہے، 12-1 بجے واپس گھر آتا ہے، پتہ نہیں بچہ گھر پہ ہے کہ نہیں ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اپارٹ فرام دس ہمارا جو سوشل فیبرک گرا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، اگین میں نے بڑی کوشش کی، میں نہیں کر سکا ہوں لوگوں کو کنونس کہ یار مہربانی کر کے، میں تو یہ کہوں گا صبح 6 بجے سے کام شروع کرو، 3-4 بجے کام ختم کرو اپنا، اس کے بعد اپنی فیملی کو ٹائم دو سارے، اور 6 بجے جو کام شروع کرے گا نا، میں دیکھتا ہوں رات کو 10 بجے کے ساتھ بات کیسے جاگ سکتا ہے، انسان ہے وہ گر پڑے، 1 سیکنڈ میں ختم کروں وہ گر پڑے گا۔
بٹ اگین تو جو آپ کا بات ہے ایسے کوئی اقدام نہیں کرے گی, میں نے جو کہا سینسٹائز کرے گی دکانداروں کو, ان کو کہ جی نظر میں رکھیں, ہماری مدد کریں. اگین یہ سٹیپس لیے جاتے ہیں, جب اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ آتا ہے تو ہم اپنے سر ایک عادت ہے کہ یہ بھی دیکھ لو, یہ بھی دیکھ لو, اس میں کچھ غلط لوگ بھی یعنی معصوم لوگ بھی گرفت میں آ جاتے ہیں, لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ان کو جلد سے جلد چھوڑ دیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کیسز میں ہم انشاءاللہ تعالی صحیح لوگوں کو جلد پکڑ سکیں گے. 40 کا میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. اب میں دادو یا ہمشوروں کا لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ میں اپنی تحصیل کے اپنی ڈسٹرکٹ کی 2 تحصیل سیون اور مانجند کی تحصیل کا لے لیتا ہوں. سیون میں لیٹ سے تحصیل میں 500 ویکنسیز ہیں اور مانجند میں 300 ویکنسیز, چھوٹا تعلقہ ہے میں 300 ویکنسیز ہے. ٹیسٹ ہوتا ہے تو سیون کے اندر 40 سے اوپر 600 لوگ پاس ہوئے, تو ان میں سے 500 کو نوکری ملے گی آن میرٹ جو اوپر سے آ رہے. مانجند میں اگر 300 پاس ہوئے, اس لیے 40 میں نے کٹ آف وہ رکھا نا, یا لیٹ سے 280 پاس ہوئے تو ان 280 کو ملے گی نوکری. تو سیون میں 40 سے اوپر والے رہ جائیں گے. 2 الگ تحصیلیں ہیں اس لیے کہ ہماری باؤنڈری تحصیل ہے. باقی 20 مانجند میں لیٹ سے وہ 30 تک آتے ہیں نمبر, تو یہ 30 سے 40 درمیان والے جو 20 بچے ہوں گے ان کو ہم ٹرین کریں گے, ٹریننگ دیں گے 1 مہینے کی, پھر ٹیسٹ لیں گے اور 40 سے اوپر لیے تو وہ پاس ہوں گے. تو اس وجہ سے ہوگا, اٹس ویری سمپل کیا جائے. جو وی وی آئی پی پہ تعینات ہیں ہزاروں کی تعداد میں, اس پہ بھی آپ کو غور کرنا پڑے گا. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اس کے حوالے سے پہلے سیکیورٹی گارڈ بھی واپس کیے گئے تھے. اب جو ہزاروں کی تعداد میں جو وی وی آئی پی پہ جو سیکیورٹی اہلکار پولیس کے اہلکار جو لگے ہوئے ہیں, اس پہ بھی آپ کو کرنا پڑے گا. دوسرا, پولیس کو صحیح طریقے سے جو اہلکار ہیں ان کو نہ کھانا ملتا ہے, وہ ہوٹل سے جو ہے وہ بھتہ وصولی میں بھی پائے جاتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی بھی ہوئی ہے. تازہ ملیر میں واقعہ ہوا تھا. تو کچھ جو پولیس اہلکار بیٹھتے ہیں وہ اسکیم 33 میں لگے ہوئے ہیں, لینڈ گریبنگ میں ملوث ہیں. تو اس پہ آپ کو قلمدان آپ کے پاس ہے, تو آپ کو اس پہ ایکشن لینا پڑے گا. دوسرا یہ میرا سوال ہے, اتنے کرو کہ میں بھول جاؤں گا یار, میں بڑا کمزور ہوں. دوسرا یہ ہے کہ کل آپ کے وزیر آبپاشی نے کہا کہ سیکٹری پنجاب جو ہیں وہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں پانی کے اس میں. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ارسا اس میں وہ جو 4 صوبوں کو جو ہے وہ اس میں دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو کل آپ کے صوبائی وزیر نے کہا کہ سیکٹری پنجاب اس میں انوالو ہیں, پانی کی جو چوری ہو رہی ہے یا کم مل رہا ہے سندھ کو. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ارسا, دونوں کے بیانات میں تضاد ہے. ساتھ بیٹھے کوئی تضاد نہیں, میں آپ کو نہیں جواب دوں گا. اچھا, سب سے پہلے آپ نے جو کہا یس ایشو ہے, لیکن وہ سیکیورٹی ڈیوٹی پہ وہ نمبر نہیں ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی سارے کے سارے سیکیورٹی ڈیوٹی پہ ہیں. ہمارے ملک میں جو پرائم منسٹر چلے جاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں میری سیکیورٹی ناکافی ہے, جبکہ جو مجھے نہیں پتا, منسٹر انٹیریئر نے بتایا ہے کہ جو ان کی سیکیورٹی تھی ایز پرائم منسٹر وہی ان کو دی ہوئی ہے. ہمارے جو فرسٹ وائس چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کو بھی وہی سیکیورٹی دی ہوئی ہے جب وہ چیف جسٹس تھے. تو یہ چیزیں تو کورٹ سے آرڈر آ جاتے ہیں, پھر یہ ہوتے ہیں, تو ہم مسئلہ ذرا ان کے بھی دروازے کھٹکھٹائیں. دوسرا آپ نے ایشو کیا ان کو کھانا مناسب نہیں ملتا یا کچھ اور چیزوں میں ملوث ہیں. ہم وہ ایکشن لے رہے ہیں, جو لوگ کسی غلط چیز میں ملوث ہیں, چاہے وہ لینڈ گریبنگ ہو, چاہے وہ ڈرگز, اور ایکشنز لیے گئے ہیں بہت زیادہ. ہم کوشش یہی ہے کہ پولیس کو اور بہتر طریقے سے آرگنائز کریں. اسی پولیس نے کام بھی کیا ہے.
اسی پولیس نے شہادتیں دے کے اور اس صوبے میں اس شہر میں امن و امان قائم کیا ہے. تو ہمیں امید بہتری کی ہے. کوئی ہم نے الگ بات نہیں کی. میں نے کیا کہا تھا آپ سے, جو انہوں نے کہا نا رکاوٹ ڈال رہے ہیں, میں نے بھی یہی بات کی تھی کہ پہلے دن پنجاب سے کوئی پہنچا ہی نہیں میٹنگ میں. رکاوٹ یہی ہوتی ہے نا. ذمہ داری کس کی ہے؟ رکاوٹ میں ڈال رہا ہوں اگر, تو جو مجھے ریگولیٹ کرتا ہے ذمہ داری اس کی ہے کہ انشور کرے کہ صحیح ہو کام. یہ ذہن میں رکھیں. میں تو چاہوں گا نا, میں تو چاہوں گا اپنے انٹرسٹ میں کہ مجھے 100% نہیں 200% پانی ملے, لیکن ذمہ داری ارسا کی ہے. رکاوٹیں جو ڈال رہا ہے اس کو ضرور, ہمیں نہیں یہ کہنا چاہیے کہ فلانا اگر ارسا جب فیل ہوتی ہے پھر ہمیں وہ نیکسٹ سٹیپ پہ جانا پڑتا ہے. اگر ارسا فیل نہ ہو, میں نے جیسے کہا نا, مجھے تو صوبے کا نام لینا بھی مناسب نہیں ہے مجھے صوبے کو, لیکن اگر جو جج بیٹھا ہے جس کو بنایا ہے, اس لیے میں نے وفاق سے سارا کہا, اور میں نے کہا میں پرائم منسٹر سے بات کروں گا, پرائم منسٹر سے کہوں گا کہ آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے صوبوں میں مزید کوئی ڈفرینسز پیدا نہ کرے. میرا سوال یہ تھا کہ آپ کل کا جو مسئلہ تھا لا اینڈ آرڈرز کا, اس کا جائزہ لیا ہے کہ 1986 کے بعد سندھ کے اندر انفارمنٹ سسٹم آپ کا ختم ہو گیا, جس سے آپ کو بڑی فائدہ حاصل ہوتا تھا حکومت کا. اس کے علاوہ اس وقت تقریباً سندھ میں اور خصوصاً کراچی میں 35 لاکھ سے زیادہ غیر ملکی آباد ہیں. شعیب صدیقی صاحب کی بھی رپورٹ آئی تھی, کمشنر تھے, اور اس سلسلے میں آپ کا جو وفاقی حکومت کا جو محکمہ ہے نارا, وہ بالکل ٹوٹل فیل ہے. اپنے رحمان ملک صاحب نے اپنے دور میں 5 اجلاس کیے, جس کے بعد آج تک جتنے وزیر داخلہ ہیں کوئی اجلاس نہیں کر سکا ہے. 35 لاکھ میں سے صرف 78,000 آدمی سے رجسٹر ہوئے ہیں. اب جو لوگ جو اس وقت بیٹھے ہیں غیر قانونی طور پہ, ان سلسلے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت, ایک تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, انفارمنگ سسٹم جو تھا میری بڑی ڈیٹیل میں اسپیشل برانچ کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں کہ ہم اسپیشل برانچ کو کیسے مزید اسٹرینتھن کریں, اور انہوں نے یہ جو گیدر کیا ہے کہ اسپیشل برانچ جیسے پولیس کی ہے اس کی اسٹرینتھ ہے ہماری گراؤنڈ فورسز. وہ جو انفارمنٹ سسٹم آپ کہہ رہے ہیں نا, جو کہ اوور دا ایئرز کمزور ہو گیا ہے. ایک میں آپ کو بتاؤں, میں پھر وہی کہیں گے, ریپیٹ کرتے ہیں ہر دفعے, ہمیں جو ایک پرابلم کر دی ہے نا, جو اوور دا ایئرز ہماری غلطی ہے, جس کی بھی غلطی ہے, لیکن اس سے جو رزلٹ آئی ہے کہ لوگ چیف منسٹر کو پہ بھی یقین نہیں کرتے کہ وہ ایک 5 گریڈ کا کانسٹیبل بھرتی کر سکے گا. ہمیں پتہ نہیں 500 جگہوں سے اس کو گھمانا پڑتا ہے. تو میک شور کہ یار ہمارے اوپر الزام نہ آئے. کل کورٹس کی حالت یہ ہے کہ میں سیدھے بتا رہا ہوں کہ ایک نائب قاصد کو بھرتی کرنے کے لیے اگر چیف منسٹر کے لیول پہ بھی کوئی بندہ اپوائنٹ کرے تو اس پہ سوالات اٹھ جاتے ہیں. قانون ہے, ہم فالو کرنے کے پابند ہیں, لیکن اس کے نقصانات دیکھیں کتنے ہوئے. اس وقت بھی بہت ویکنسیز, اور پولیس میں اب سے نہیں, پچھلے 5 سال سے, کم از کم 5 سال سے, اس سے پہلے بھی ہوتا تھا میرٹ پہ, کم از کم 5 سال سے ٹوٹل ایک میرٹ, لیکن اس میرٹ کے چکر میں ہماری ویکنسیز رہ جاتی ہیں ہر دفعے. مجھے یہ جب میں ڈاکٹروں کی بات کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر جو ہے وہ 5,000 ہمیں چاہیے, 7,000 اپیئر ہوئے, 2,000 پاس ہوئے ہیں, تو میں نے کہا باقی 3,000 بندے مار دیں گے ان کے, جو یار یہی ڈاکٹر ہیں, ان سے ہم نے کرنا ہے کام. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے اداروں کے اندر انٹرفیئرنس آف ادر ایجنسیز. اب ہمیں ہر چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ یار جج بلا لے گا, بےزتی کرے گا افسر کی, نیب بلا لے گی, نہ صرف بےزتی کرے گی بٹ ٹارچر بھی کرے گی. تو سب کی پھر کام کرنے کی لیول, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اوور دا ایئرز یہ کم ہو گئی ہے. ہمیں اعتماد کرنا چاہیے جس ادارے کو. میں تو کہتا ہوں ہمارے یہاں جو ایکسین ہے وہ کمپٹنٹ ہوتا ہے داروغہ یا بیلدار ریکروٹ کرنے کا, اس کو کرنا چاہیے. ادھر ہم نے وہ ایک بنا دیتے ہیں ایک بڑی کمیٹی, وہ پہلے ٹیسٹ لے گی, پھر وہ انٹرویو لے گی, پتہ نہیں,
वो उसमें सारी उम्र हमसे रख जाती है, और फिर टेस्ट और इंटरव्यू लेके जब फाइनल रिजल्ट देते हैं तो 10 बंदा खड़ा हो जाता है, वो एक कोर्ट में जाते हैं, वो सब ख़त्म करा देता है। तो ये चीज़ें हमने देखने सोसाइटी में, आई थिंक अगेन जुडिशरी को मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन उस पर तो काम हो रहा है, इलीगल इमिग्रेंट्स पे। हुकूमत से सिंध को क्यों नहीं दिया जाता, ये महकमा आपको दिया जाए। हम काम कर रहे हैं साथ, वो सारे चीज़ों पे भाई साहब, कानून जो है ना उसके तहत इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो एक इमिग्रेशन फेडरल सब्जेक्ट है, तो ये है ना हम आइन और कानून पे चलेंगे ना। हमारी वो पुरानी हुकूमत का तरीका नहीं है कि ये भी मैं कर लूँगा। मैंने कई बार बताया ना, गली का ढक्कन भी प्राइम मिनिस्टर आके लगाएंगे तो फिर मसला होगा। 2013 में कराची ऑपरेशन शुरू हुआ था जिसके बड़े मस्बत नताइज सामने आए, तो जो हालिया वाक़यात अभी रोनुमा हुए हैं, क्या उसके बाद सिंध हुकूमत को इस तरह का कराची ऑपरेशन दोबारा शुरू करने जा रही है? दूसरा आपसे ये सवाल था कि आपने जो हालिया वाक़यात के बाद जो इजलास बुलाया, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अफसरान भी आपके पास आए, आप इसको चेक कर सकते हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में काफ़ी की पोस्ट के जो पोस्ट हैं वो वैकेंट है काफ़ी अरसे से। इसके अलावा सर आप कराची पुलिस को, सिंध पुलिस को आप पुलिस मोबाइल्स भी देते हैं, मोटरसाइकिलें भी देते हैं, पेट्रोल भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन सर वो सब चीज़ें सड़क पे नज़र नहीं आती। आम जो एक इलाकाई पुलिस है उसके पास वो लेटेस्ट मोबाइल नहीं होगी, वो सिक्योरिटी पे नज़र आती है, लेकिन थाने की नज़र, जो थाना है उसके पास वो मोबाइलें नहीं होती, वो मोटरसाइकिलें नहीं होती। तो सर ये एक इदारे का चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं हो पाता, आज तक इसका निज़ाम क्यों नहीं बन पा रहा? देखिए, रैशनलाइज हमें करना पड़ेगा, दोबारा एक बार देखना पड़ेगा। मैं अगेन कहता हूँ, अगेन डोंट वांट टू पुट द ब्लेम ऑन अदर्स, बट पुलिस को तो एक कोर्ट जजमेंट से क्या थे लफ्ज़ यार, फ्लोज, थ्रोज, मूव्स, पता नहीं बड़े अच्छे अच्छे अंग्रेज़ी की लफ्ज़ दिए थे कि वो सिर्फ पुलिस है, कौन होता है कोई और बंदा जो कि इनसे बात भी करे, ये जजमेंट थी। आप पढ़ लें यार, वो बड़े अच्छे जज हैं, अगेन नाराज़ ना हो जाए मेरे से अभी तक है। तो क्या था यार, वो अथॉरिटी फ्लोज टू, थ्रू, फ्रॉम, टू, ड्यूरिंग, आफ्टर, बिफोर the Inspector General of Police, and no other person in any minister, चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं था लेकिन मिनिस्टर में चीफ मिनिस्टर भी आ जाता है, हैज एनी अथॉरिटी टू दिस। और फिर कहते हो सवाल मुझसे करते हो बैठ के। तो ये चीज़ें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं यार, कानून आइन मौजूद है, एक जवाबदेह मैं हूँ आपके सामने, जवाबदेह मैं हूँ अपनी प्रोविंशियल असेंबली के सामने, और जब मैं कहता हूँ कि ये चीज़ करो तो वो कहते हैं जी कानून देखें, ये जजमेंट कोर्ट की। तो अगेन आई डोंट वांट टू पुट द ब्लेम, बट ये काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई हैं। मैं तो कहा ना, सबसे पहले चीज़ ख़राब हुई है सुबह, चलो 6 नहीं 8 से दफ्तर शुरू करो, 6 में थोड़ा ज़्यादा बोल गया था, और 5 बजे दफ्तर बंद करो, देखो कैसे हालात बेहतर नहीं होते। मैं बहुत अपना बता रहा हूँ, मेरी थॉट्स जो हैं, कैसे 8 बजे अगर मैं दफ्तर आऊँगा, मैं आपको बता रहा हूँ इधर जो भी बैठे अफसरान, अगर 8 बजे रोज़ाना दफ्तर हर हाल में आए, मैं देखता हूँ 11 बजे के बाद इनका पेट्रोल ख़त्म कैसे नहीं हो जाता रात को कि वो सोने के लिए चले जाएं। मैंने जाना है, आराम से सर छोड़ दे, उठ जाए सर, नहीं सुनने जो देते रस्ते में मिली उठन हो जाता, रस्ते में मुझे शासक जिस तरह तसलसल है सारे बोलेंगे तो मैं क्या सुन। नेक्स्ट टाइम बारी आएगी, हम रोज मिलेंगे इंशाल्लाह, रोजाना मिलेंगे। नहीं मंजर साहब, आप ना जाएं, मैं आपको अलग टाइम दे दूंगा, अभी नाराज होंगे तो फिर नहीं दूंगा, ये मर्जी है यार। कराची में आप जिस तरह की नई लहर है दहशतगर्दी की कराची में, आपने पहले फरमाया कि इनकी जो फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग है, वो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं, एक ही जगह से हो रही है। अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है, यकीन वो इन्वेस्टिगेटर्स कर रहे हैं, आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि दहशतगर्दों का क्लेम भले बलूचिस्तान से हो या सिंध से हो, लेकिन फंडिंग इनकी एक ही जगह से है। मुझे ये अगेन इंफॉर्मेशन मेरी भी सेकंड हैंड होती, मैं खुद तो इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ, लेकिन मैंने वफाक के इदारों से भी बात की है, इंटेलिजेंस वालों से भी बात की है, और बड़े क्लियर शवाहिद ये निकल रहे हैं कि ये सारे मिले हुए हैं। जैसे मैंने कहा ना कि ये अपना नाम कुछ भी लें,
पीछे ये सब इकट्ठे हैं, इनके हैंडलर्स जो है ना, किसी ने आपको रखा हुआ है, किसी ने किसी और को पेरोल पर रखा हुआ है, मतलब मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, हैंडलर्स पीछे एक ही हैं, ये बहुत क्लियर आ रहा है बात। अचानक फंडिंग इनकी फिर, और हमने इस पर बड़ा सफ़र किया है पास्ट में, जो फैटिव के हमारे पास ऊपर लग गए, तो हमने इन चीज़ों को, और ये पिछले 1 महीने में नहीं हुआ, मैंने आपको पूरे डिटेल्स बताई हैं। अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ पिछले 1 महीने में 3 वाक़यात, 1 महीने से में 3 वाक़यात हो गए हैं थोड़े कम में, लेकिन बाकी सूबों में ये 3-4 महीने से एक वेव चली है और अफेक्ट हमारे ऊपर आएगा। और कराची ख़ास तौर पे, मतलब मुझे मैं हल्फिया, मैं शर्तिया, हल्फ तो नहीं ले सकता, शर्तिया कह सकता हूँ कि जो मैंने आपको बताया कि इधर इतने लोग, आपको ये नहीं पता था। इसलिए नहीं पता था कि खबर में सिर्फ कराची ने आना है। तो अगेन, इंसान की कीमत तो चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, कराची में हो, बराबर है। लेकिन मेरी एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन सूबा सिंध है, तो मुझे उसकी परेशानी ज़्यादा होनी चाहिए, और पूरे मुल्क की है, और सूबा सिंध की ख़ास तौर पे है। तो यस, आपके सवाल का जवाब देने के लिए कि शवाहिद ऐसे हैं कि इनको एक तरीके से जोड़ा जाता है, जहाँ जहाँ जिसकी एक्सपर्टीज़ है उसको इस्तेमाल किया जाता है, और ये सब ब्रेन वॉश होके समझते हैं कि मैं अपने किसी कॉज के लिए काम कर रहा हूँ, असल में फ़ायदा इसका कोई और उठा रहा होता है। मेरे ख्याल है मुझे एक जगह, मैं इंशाल्लाह बाद में कर लूँगा, मुझे एक जगह कहीं जाना था अभी। आप इस वक्त देख रहे थे कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि हम हर तालुका में 40 नंबर लेने वाले असातिज़ा को नौकरी की ऑफ़र देंगे, और काबीना ने अप्रूवल दे दिया है। हमें पंजाब से शिकवा नहीं, गिला हमें इरसा से है, जो विफाक का इदारा है। इरसा विफाक और सूबों में नफरतें पैदा कर रहा है। कल इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के सामने ये मामला रखूँगा।